والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن پاک کے قرآن مجید کے اصول اور تدوین کے حوالے سے اور اسے کمپائل کر کے ایک زبان پر لانے کا جو تاریخی پس منظر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو بے مثال اور لاجواب خدمات کہ امت قیامت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس تسلسل کو ذکر کیا جا رہا تھا. آج کے درس کو قدر مشترک یعنی قدر مختصر رکھا جائے گا اور اس بحث کی ایک آخری صورت ذکر کی جائے گی. کل ہم نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی سے ایک خلاصہ ذکر کیا تھا کہ جمع قرآن قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنا یہ تو اولین جامع قرآن اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنی ذات پاک پر لی. جیسے قرآن مجید میں خود ارشاد ہوا سورہ قیامہ میں کہ ان علینا جمعہ وقرآن، کہ بے شک ہم اس کو جمع بھی کریں گے آپ کے سینے میں اور آپ کی زبان پر جاری بھی کریں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، اس کے بیان سے، اس کی وضاحت سے، اس کی مین اور اصل انٹرپریٹیشن سے بھی آپ کو مکمل طور پر واقف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اور آپ جیسے عظیم ہستی کو پیدا کر کے اپنے کائنات کے تمام راز جو ایک مخلوق کو دینا ممکن ہے اس کا حظ وافر آپ کو دیا تاکہ آپ بندگان خدا ہمارے بندوں کی خدمت کریں. اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ نشست گزری ہماری کہ جس میں کس قدر مشقت اور تکلیف اور پریشانیاں اور آزمائشوں کے باوجود حضرت سیدنا ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق رضی اللہ عنہ کی جماعت صحابہ کے ساتھ حضور سید عالم کی ختم نبوت اور قرآن مجید کی خدمت، اور یہ پھر 2 سال کا دور اور 2 سال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال کا. اس وقت تک قرآن کریم فرقان حمید 7 حروف یا 7 حرف یعنی 7 زبانوں میں، جو عرب کے مشہور قبیلے ہیں جس کا تعارف ہم نے کل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، تو ان کے لہجوں میں عرب کے فصیح لہجوں کے اندر کیونکہ قرآن کو پروناؤنس کرنے کا اور اس کے تلفظ کرنے کا طریقہ مختلف رکھا گیا تھا تاکہ لوگوں کو قریب آنا ہو جائے. جیسے جامع ترمذی کی حدیث بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ عرض کی کہ مولا میری امت میں جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے زبانوں کی آسانی کر. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عرب کے 7 مشہور ٹرائب اور قبیلے جو اصل عربی زبان کے ماہر تھے ان کے لہجوں کو اور ان کے انداز کو اور ان کے پڑھنے کو اللہ رب العالمین نے 7 طریقے سے پڑھنے کو روا رکھا، اور یہ 7 کے 7 قرات متواتر رہی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ جو
قرات کا رہا، پھر اس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کیونکہ قرات آپ پروناؤنس جب کریں گے جب اس کے ورڈنگ اور اس کے الفاظوں کی ترتیب آپ دیکھیں گے، کیونکہ جیسے الفاظ ہوں گے ویسے پروناؤنس کیا جائے گا۔ تو جتنے قبائل تھے ان کے لکھنے کا رسم الخط بھی الگ تھا، ہینڈ رائٹنگ بھی الگ تھی، کیونکہ جب رائٹنگ الگ ہوگی تو اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ اور میں نے اس پر پہلے بات گزار دی آپ کے سامنے کہ اختلاف قرات کا معنی یہ ہے کہ ادائیگی میں ایک لفظ کو 2 3 4 7 طریقوں سے اسی لفظ کو پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے میں پروناؤنس کرنے میں وہ 7 طریقے ہیں، لیکن اس کا معنی ایک ہی بنتا ہے، جس کی ایک سمپل مثال جلدی سمجھ میں آ جانے والی مشکل مثالوں سے ہٹ کر ہم نے دی تھی، جیسے مالک یوم الدین میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ لہجہ قریش، قریش کا جو ٹرائب ہے، اور قریش اس لفظ کو، یعنی اگر مالک یوم الدین کے اوپر سے آپ زبر ہٹا دیں اور لام کے نیچے سے زیر ہٹا دیں اور کاف کے اوپر جو اشارہ بنا ہے سب ہٹا دیں، اب بتائیں کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ کاف ہے، تو اس جو آپ کے سامنے یہ جو اس کی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں اس وقت کے اہل عرب، مالک، ملک، تو یہ 2، اور دیکھیں ملک اور مالک پروناؤنس کرنے میں الگ ہیں لیکن معنی میں کوئی اختلاف نہیں۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، ملک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، تو معنی میں جو ہے کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح میں نے ایک آپ کے سامنے ایک قرات کا اور ایک حوالہ دیا تھا، کیونکہ یاد کرا کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ بحث یہاں ختم ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ لہجہ قریش، فتبینوا، لہجہ یمن، طائف، قبیلہ طی، جو 7 ہم نے قبیلے ٹرائب گرمائے ہیں، وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فیثبتوا، فتبینوا فیثبتوا۔ اچھا، یہ فتبینوا کو فیثبتوا کیسے کیوں پڑھ لیا؟ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں بلیک بورڈ ہوتا تو فتبینوا کیسے لکھیں گے آپ؟ فا، تا، با، یا، نون، واو، آگے حمزہ، فتبینوا۔ اب فا کا جو نقطہ ہے اس کو ہٹا دیں، فتح، تا کا نقطہ ہٹا دیں، فتح، با کا نقطہ ہٹا دیں، فتح، یا کو نقطے ہٹا دیں، فتبینوا، نون کا ہٹا دیں، اور واو کے آگے جو الف آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں، بس اسی طرح شیپ میں رکھیں۔ اب بتائیں کیسے پڑھیں گے؟ تو اس زمانے میں تو نہ نقطے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، زبر زیر تو آگے چل کر حجاج بن یوسف کے دور کے اندر آگے میں ذکر کروں گا، وہ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر اس کو مرتب کیا گیا ہے، لایا گیا ہے، جیسی، کیونکہ اصل ایک جملہ یہاں پر ذرا سن لیجئے، کیونکہ اصل ہے قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کی اصل تلاوت اور اس کا معنی، تو جو اس کو سپورٹ دینے والے دور جیسے گزرتا چلا گیا تو اصل مقصد تک پہنچنے میں جو لوگوں کو پریشانی، الجھن اور کنفیوژن ہونے لگی، تو وقت کے ماہرین نے پھر سپورٹ کے لیے کچھ چیزیں لگانا شروع کی تاکہ اس سپورٹ کو علامت، سمبل، ایک نشانی بنائی جائے اور وہ چیز جو کہلوانا چاہتا ہے رب اس کی علامت آ جائے۔ جیسے با زبر با، اب با کو صرف آپ لکھ دیں تو کیا پڑھیں گے؟ اب معنی تلاوت کا بنے گا با جیسے، تو اس کے اوپر ایک علامت زبر کی کھینچ دی، ایک لمبی لائن کھینچ دی۔ حضور کے دور میں یہ لائنیں نہیں تھیں، تاکہ جو عجمی لوگ ہیں، باہر آنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بولنے کا طریقہ آ جائے۔ تو یہ جو سپورٹنگ ساری چیزیں آ رہی ہے، نقطے، تشدید کی علامت، جزم کی علامت، واو مدہ کے حمزہ کی علامت، یہ تمام چیزیں بات کے دور کے اندر سپورٹنگ کے طور پر ہوا ہے تاکہ جو حضور جس طرح پڑھتے تھے اس لہجے کے قریب بندہ ہو کر اس طرح پڑھ لے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ کو بغیر نقطے کے، وہ تو اہل زبان تھے، ان کو نقطہ زبر سے ان کو پتا تھا، وہ صرف لکھے ہوئے انداز کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ کیا ہے تو پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہم میں اتنی مہارت
اور اتنا کمال نہیں ہے، تو پھر یہ آگے چل کر یہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ بحر شریعت یہ میرے سامنے ہے، اس میں مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ بحر شریعت ہے، عقیدہ نمبر 9۔ صدر الشریعہ اس کو نقل کرتے ہیں اسلامی عقیدے کو کہ قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، جس طرح میں بار بار کہہ رہا تھا، اور سب حق ہیں۔ ان میں امت کے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے آگے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات پڑھنے کا انداز، جو قرات، بعض لوگ کہتے ہیں قرت 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 نہیں ہوتا، یہ قرات، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم، اس میں پوری بحث گزر چکی ہے، جو صحابہ کرام کے یہ شاگردوں میں سے ہیں، جو ان کے مدارس اور لہجہ تھا، تو ہمارے پاس جو قرات ہیں، جو اس دور میں ہمارے پاس بالخصوص انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، عرب کے اندر جو مصر ہے، شام ہے، کیونکہ وہ اہل عرب ہیں، زبان ہیں، تو ان کے اندر لہجہ بدلتا ہے، اور وہ لہجے کو سمجھتے بھی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے ایک آسان سی مثال سمجھانے کے لیے، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، اکثر آپ قراء کو دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ٹھیک ہے نا، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب اگر آپ پڑھیں گے اس لہجہ طے میں یا لہجہ قبیلہ یمنی میں، تو یا حوازن میں یا ثقیف میں، تو اگلے لوگ کہیں گے یار یہ تو قرآن کو بگاڑ رہا ہے، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ وہاں کھڑا زبر ہے، اس کو موسیٰ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ موسیٰ پڑھ رہا ہے، والضحیٰ پڑھنا چاہے وہ دحے پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زبان کی نزاکت اور حساسیت میں کمال نہیں ہے، تو اسی لیے صدر الشریعہ فرما رہے حکم یہ کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص، امام حفص کا لہجہ ہے یہ، اور یہ اوپر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم، عین صاد میم عین، عاصم، جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا، کیونکہ یہ والضحیٰ، ملک، یہ ساری متواتر قراتیں ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے یہ غلط ہے تو اسلام سے نکلے گا، وہ متواتر چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں آداب، کیونکہ ہم اس وقت فضائل کے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، قانون کے موضوع پر کر رہے ہیں اور پرنسپلز پر کر رہے ہیں، اس لیے بات تھوڑی سی آپ کو مشکل اور خشک لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہ فضائل اور تقریر کا موضوع نہیں ہے، درس کا موضوع ہے، تو اس کو جاننا لازم و ضروری ہے۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تیسرے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں، اور کل میں نے عرض کیا تھا حضرت عثمان سے اللہ نے 3 کام لیے۔ سوال ہوا تھا کہ جب حضور نے جمع کر دیا تو صدیق اکبر نے کیوں جمع کیا؟ تو جواب آیا وہ جمع سینوں کے اندر تھا، کسی کتاب میں نہیں تھا، لوگوں کے پاس متفرق تھے، اور جہاد کا دور تھا، لوگ شہید ہو رہے تھے، ڈر تھا کہ جب سینے سے نکل جائے گی تو ہارڈ کاپی تو کوئی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اجتہاد اور اجماع صحابہ سے وہ کام کیا۔ اس میں بدعت والی بحث گزری بڑی مزیدار، وہ یاد رکھیے گا، جو رافضیوں نے، شیعوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر الزام لگایا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ابو بکر نے کیسے کیا۔ آج بعض لوگ خود کو سنی کہتے ہیں اور وہی الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں، یہ کام تو حضور نے نہیں کیا، تم نے کیسے کیا؟ ٹھیک، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ کمپائل کر دیا۔ اب کمپائل کرنے کے بعد وہ 7 لہجے جو تھے پروناؤنس وہ چل رہے تھے، علاقہ بڑھ رہا تھا۔ کل میں نے آپ کو سائپرس کا ذکر کیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی فتوحات یورپ تک پہنچ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ایجاد کی ماں ہوتی ہیں، ضرورتیں ایجاد کی ماں ہوتی ہیں۔ اس وقت ضرورت نہیں تھی، سب چل رہا تھا۔ اب جیسے اسلام پھیلنے لگا اور یورپ میں داخل ہوا، عجم میں داخل ہوا، جن کو ڈھنگ سے عربی کا ایک لفظ نہیں بولنے آتا ان کو قرآن کیسے پڑھائیں گے؟ اب یہ 7 لہجے جب وہاں پر آئے ہیں تو ایک اختلاف کی صورت کھڑی ہو گئی۔ اب یہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں
اس کو دوہرا کر آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، جنگ ہو رہی تھی ارمینیا کے اندر، ارمینیا کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں نے پورا کنٹرول کر لیا۔ حضرت حذیفہ ایک جنگ سے واپسی آئے تو گھر سے پہلے حضرت سیدنا عثمان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، لوگوں کو تھامیے اور بچائیے۔ فرمایا کیا بات ہے حذیفہ؟ کہا کہ میں سرحد ارمینیا کی لڑائی میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ شام والے، جو شام کے عرب تھے، اب یہ اصلی عرب ہے، چلو یہاں پر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، عربی کون ہوتا ہے؟ اصل عرب جو ہے وہ یمن ہے، اصل عرب یمن ہے۔ یمن کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آیا، اور وہ بڑی سیولائز سوسائٹی تھی اس زمانے میں، ان کے پاس کھیتی باڑی، ڈیم تک انہوں نے بنائے ہوئے تھے پانی کے۔ جب خطرناک زلزلہ آیا وہاں پر ان کی اس نافرمانی اور عذاب کی وجہ سے تو ڈیم کریک ہو گئے، نہیں بلکہ بہہ گئے، ٹوٹ گئے، بلاسٹ ہو، تو پورا یمن بہہ گیا۔ تو اس سے وہاں سے لوگ بھاگے، کچھ شام چلے گئے، کچھ مصر چلے گئے، کچھ یمن میں سائیڈ میں رہ گئے، اور کچھ وہاں سے پانی کی تلاش میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں آج مکہ ہے۔ قبیلہ جرہم وہاں پر آیا تھا۔ آپ جب شارع ابراہیم خلیل سے گزرتے ہیں نا، کبری کی طرف، برج کی طرف جب جاتے ہیں تو رائٹ پر آپ کو جو پہاڑ نظر آتا ہے، یہ مسفلا کا جو محلہ ہے، اور یہ سامنے پہاڑ جو نظر آتا ہے، وہ قبیلہ یہیں آباد ہوا تھا، قبیلہ جرہم، کیونکہ حضرت ابراہیم اس وقت آ چکے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ چکے تھے، اور حضرت اسماعیل کے مبارک پانوں سے چشمہ جاری ہو چکا تھا، اور وہ یمن بالکل قریب ہے سامنے۔ تو جب وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے سب سے قیمتی چیز، ان کو پرندوں کا جھنڈ نظر آیا، تو پانی کی تلاش میں زمزم کے مقام پر پہنچے، وہیں انہوں نے قیام کیا۔ ان کی زبان عربی تھی، اصل عرب قبیلہ جرہم تھے جو یمن سے آئے تھے۔ مکہ والے تو، مکہ تو ابھی آباد ہو رہا، مکہ میں تو کوئی بھی نہیں، تو پہاڑی تھی، وہ تو بالکل بنجر علاقہ تھا، غیر، قرآن نے کہا نا غیر ذی زرع، کھیتی باڑی جانی ہوتی۔ وہ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم پہنچے، اور آثار آپ نے تلاش کرنے سے پہلے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑا ہے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی، نہ حضرت ابراہیم کی زبان عربی تھی، یہ سریانی زبان بولتے تھے۔ تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے عربی زبان جرہم سے سیکھی ہے۔ پھر اسی جرہم قبیلے میں حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی ہے۔ اب یہ عرب کا سلسلہ یہاں شروع ہوا، اور ٹھیک اس کی آخری پشت، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 15 20 18 19 جتنی پشتے سمجھے، وہاں پر پھر ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی ہے، سیدنا عدنان، جن کا ذکر حضور نے اپنی زبان سے لیا ہے بخاری شریف میں، اور اپنے شجرے کو حضور نے حضرت عبداللہ اپنے والد سے شروع کیا ہے اور حضرت عدنان پر ختم کیا ہے۔ تو اس طرح عرب، اس لیے حضور اہل یمن کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حضور کا ددیال ہے، یمن کا علاقہ، تو اصل عرب وہ ہے۔ تو یہ جو شام والے، یہ بھی اصل عرب ہیں، کیونکہ یہ یمن سے گئے تھے نا۔ تو اب یہ حضرت، اب بات یہاں سے پھر دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ جب آئے تو انہوں نے حضور سے، حضرت عثمان سے کہا کہ آپ امت کو سنبھالیے، امت بڑی پریشان ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ شام والے حضرت ابی بن کعب، جو حضور کے صحابی ہیں، ابی بن کعب، جو سب سے بڑے قراء میں ان کا نام آتا ہے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا قرآن سناتے تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا بخاری شریف میں ہے کہ حبیب ابی کو بلاؤ اور انہیں قرآن سناؤ۔ حضور نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ میرا قرآن سن۔ وہ کہنے لگے حضور میں کیسے سن سکتا ہوں، آپ پر تو قرآن اترتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اور تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سنائیے۔ تو رونے لگے، کہنے لگے کہ ان اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے آپ کے ساتھ، اور میرا نام اللہ نے لیا اور کہا۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام اللہ نے لیا، اور کہا کہ ابی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، اور جبریل اس کی قرات کو سنتے ہیں، تو آپ اس کو قرات سن۔
वहुव यबकी, तो आप बहुत रोने लगे। हजरत सैयदना उबई बिन काब, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने जब 20 रकात तरावी को मस्जिद नबवी में मुतय्यन किया था तो फिर इमाम उबई बिन काब को बनाया था। इनको जरा याद रखिए, आखिरी तकरीर में इन्हीं के वाक़े पर ख़त्म करूंगा। उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला, तो ये इनके शागिर्द शाम में रहते थे, वो लहजा एक अलग इख्तियार करते थे, जैसा 7-8 लहजे। अहले इराक जो है ना, अब इराक की तरफ आ जाइए। इराक, क्योंकि उबई बिन काब चले गए शाम में अल्लाह के दीन को फैलाया, तो वहां के जितने लोग हैं वो उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं, उन्हीं के तर्ज पर कुरान पढ़ते हैं, यानी लहजा कुरैश। अब आ जाइए इराक, अरब का बहुत बड़ा इलाका है। फारूक आजम ने अपने दौर में, जब इराक फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, कादसिया की जो जंग हुई है बगदाद के साथ ही जो इलाका है कादसिया, और ये पूरा किसरा का इलाका था, पर्शियन के कब्जे में था, जो मुसलमानों के हाथ में आया तो यहाँ पर सबसे बड़ी दरसगाह हजरत सैयदना उमर ने बनाई, और चीफ जस्टिस और काज़ी कुज़्ज़ा और मुफ्ती आज़म वहाँ का हजरत बदरी साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को बनाकर भेजा। तो ये अब्दुल्ला इब्न मसूद के शागिर्द हैं इराक वाले, और शाम वाले हजरत उबई बिन काब के हैं। इनका आपस में झगड़ा हो गया वहां, और एक दूसरे को झुटलाने लगे कि तूने गलत पढ़ा, उसने कहा तूने गलत पढ़ा। वो अजमियों को तो छोड़े फटा इधर ही खड़ा हो गया, इनके शागिर्दों के अंदर, पढ़ने के अंदर, इनमें नहीं, इनके शागिर्दों में बाद में जाकर। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि शाम वाले उबई बिन काब की क़िराअत में कुरान पढ़ते थे हैं जैसे अहले इराक ने नहीं सुना, जिसे अहले इराक ने नहीं सुना, और इराक वाले अब्दुल्ला इब्न मसूद की क़िराअत पर पढ़ते हैं जिसे अहले शाम ने नहीं सुना। तो ये एक दूसरे को झुटलाते हैं। तो लिहाजा हुजूर कोई मेहरबानी कीजिए, ये तो तलवारों वाली जंग होती रहेगी, ये जंग लग गई तो पीछे का सारा असासा निकल जाएगा। आपको बड़ा सदमा पहुंचा। आपने उसी वक्त हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत ज़ैद, हजरत अबू सईद, इन तमाम बुजुर्गों को आपने बुलाया और उनके साथ आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो एक मुशावरत की, और मुशावरत में ये तय पाया कि हजरत हफ्सा के पास, जो हमारी माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म की बेटी हैं, उनके पास जो लिखा हुआ कुरान का इमला है, राइटिंग जो उसकी है, वो हुजूर सैयद आलम के साथ लिखा है उन्होंने, और वो कुरैश के तर्ज पर लिखा हुआ। फौरन वो नुस्खा मंगाया गया, और नुस्खा मंगाने के बाद हजरत मौला शेर खुदा रज़ी अल्लाह, कल भी मैंने कहा हजरत उमर ने, हजरत अली ने क्या जुमले हजरत उस्मान के लिए कहे हैं। तो ये राय मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को भी पसंद आई, और उस वक्त जो है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कौन इसको लिखेगा, अच्छा लिखने वाला कौन है। तो वही ज़ैद बिन साबित को बुलाया गया, और ड्यूटी ये लगाई गई थी कि सईद इब्नुल आस, हजरत सईद इब्नुल आस इमला कराएंगे और लिखेंगे हजरत ज़ैद बिन साबित, और ये 7 नुस्खे तैयार करेंगे। और उसके बाद आगे, क्योंकि फुतुहात बहुत है, एरिया बहुत बड़ा है हुकूमत का, तो हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं कि 10 और माहिर साहबा को उसमें लिया गया ताकि नुस्खे ज़्यादा बने। प्रेस का दौर नहीं है, नुस्खे ज़्यादा बने। तो ये पहला नुस्खा जो हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला के जो कुरान मजीद जो उनके पास लिखा हुआ था लहजा कुरैश में, उसको लेकर सबसे पहले हजरत सईद इब्नुल आस ने इमला किया, यानी ज़ुबानी तौर पर गोया कि कहा और उसको तलफ़ुज़ किया, और उसकी तहरीर और किताबत जो है वो हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला ने किया। और ये नुस्खे तैयार हुए, और ये नुस्खे उन इलाकों के अंदर भेजे गए, और ड्यूटियाँ लगाई गई कि जनाब अब सारे नुस्खे जो थे उसको आहिस्ता आहिस्ता जमा किया गया, और ये हर इलाके में कह दिया गया कि इस तहरीर के अलावा जो पहले कुरान करीम के नुस्खे थे वो तमाम को जमा करें। वो तमाम नुस्खे जमा करके उसको गोया के ठंडा कर दिया गया, और जो ये नुस्खे थे अब इसकी किताबत करना शुरू हुई, यहाँ तक कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल हो गए हैं मेरे और आपके घर में और ज़ुबान में और मस्जिदों में और मकतबों पर, हर एक के घर में जो कुरान मौजूद है, इसकी लिखाई वही है जो कुरैश के तर्ज पर थी, और इसका लहजा भी वही है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लहजे पर था। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की बहुत बड़ी खिदमत है। अगर ये ना होता तो गोया के
بہت بڑی ہلاکت ہوتی۔ ایک بات عرض کر کے آخری بات کروں گا، آخری بات سے پہلے یہ جملہ یہاں پر سن لیجیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم الگ الگ صورتوں میں تو شروع ہی سے منقسم تھا، جیسے یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ 30 پاروں والا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس پر علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم الگ الگ صورتوں میں، اور ایک جملہ یہ سن لیجئے یاد دہانے کے لیے، یہ صورتیں جو ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، آخر میں جا کر سورہ ناس ہے، اس سے پہلے سورہ فلق ہے، یہ صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہوا، نزول اس طرح نہیں ہوا ہے نا، اترا تو پہلے سورہ علق ہے نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ تو مکی صورت اتر رہی ہے، لیکن قرآن میں جو درج کی گئی ہے، جو موجود ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکی بھی اور مدنی بھی ہے، دو دفعہ اتری ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور یہ پوری کی پوری مدینہ منورہ کے اندر اتری ہے، تو چاہیے کہ جیسا اترا ہے ویسے لکھا جائے۔ تو اس کا نزول تو جیسے پہلے عرض کر دیا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ہے، جیسی اس کی ضرورت تھی، لیکن یہ جو لکھا جس طرح گیا یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے، اس کو اس طرح مت سمجھیے گا جیسے زبر زیر والا مسئلہ ہے، اس کو اس طرح مت سمجھیے گا کہ نقطے اور تشدید والا مسئلہ ہے، وہ تو اجتہاد اور ضرورت کی وجہ سے تھا۔ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب یہ توقیفی ہے، یعنی لوح محفوظ پر ایسے ہی تھا اور حضور ایسے ہی پڑھتے تھے، اور سرکار باقاعدہ جب نام لیتے تھے تو پہلے بقرہ کہتے تھے، پھر آل عمران کہتے تھے، پھر نساء کہتے تھے۔ تو یہ جو ترتیب ہے نا قرآن کریم کی، یہ صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہوئی کہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے تو اس کو پہلے لے جاؤ، تو پھر سورہ فاتحہ کو بعد میں لے جاؤ، تو وہیں سے سورہ بقرہ سے شروع کرو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہے جناب قرآن تو مکے میں اترا ہے تو مدنی صورتیں پہلے کیوں آ گئی ہیں اور مکی صورتوں کو آخر میں کیوں کر دیا؟ جیسے اترا ہے ویسے لکھا جائے۔ تو یہ نزول بھی توقیفی اعتبار سے ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، جیسے سورۃ الفرقان کو ہم نے پڑھا تھا، جیسی ضرورت ہے، اور اس کی کتابت جو لکھی جا رہی ہے یہ بھی توقیفی ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، انسان کا دخل نہیں ہے، ایسے لوح محفوظ کے اندر یہ مرتب تھا اور ہے، اسی طرح اسی کی نقل کے اندر قرآن مجید یہ چلا۔ اب اس کو سننے کے بعد آگے چلیے، اب چند منٹ میں بات ختم کرتے ہیں کہ قرآن کریم الگ الگ صورتوں میں تو ہے۔ قرآن کیا ہے جی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان ساری صورتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، قرآن یہی ہے۔ تو قرآن الگ الگ صورتوں میں تقسیم تو تھا۔ ایک حدیث پاک پہلے گزری ہے، میں انشاءاللہ آگے چل کے پہلے ذکر کر دوں گا کہ حضور سید عالم کے دور میں قرآن 7 منزلوں پر تھا۔ جیسے ابھی بھی عرب میں اگر آپ جائیں تو قرآن کریم کی پاروں کی ترتیب کے بجائے کہیں پر آپ کو نسخہ یوں ملتا ہے جس میں منزلوں کا انتخاب ہوتا ہے، آگے اس کو ذکر کریں گے۔ یعنی قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، جیسا ابھی قرآن 30 پاروں میں ہے نا، 30 اس کے پارٹ بنتے ہیں، اس طرح قرآن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 7 منزلیں تھیں، یعنی اس پورے قرآن کو 7 حصوں میں گویا کہ یاد کیا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا۔ پاروں کی تقسیم کہ ایک پارا یہاں سے یہاں ختم ہوتا ہے، یہ حجاج تھا تو بڑا منحوس اور بڑا مردود قسم کا آدمی، اور یہ بہت بڑا ظالم اور بدبخت اور خبیث تھا، بلکہ اعلی حضرت نے الکوكب الشہابیہ کے اندر اس پر بڑی سخت جملے لکھے ہیں، کیونکہ یہ بڑا بے ادب بھی تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ریاست تو ریاست ہوتی ہے، جس طرح کہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ دیکھیں، جس دور میں 1974 کی اسمبلی نے ختم نبوت کے قانون کو پاس کیا تو سارے حاجی غازی تھے، ایسا تو نہیں تھا، لیکن ان کا ذاتی کردار دیکھیں تو بڑا عجیب تھا۔ لیکن ان کی حکومت کے اندر یہ سارے کام ہو گئے تو اب کہا جاتا ہے یہ فلاں کی حکومت میں ہوئے، تو نیچے کام تو علماء نے کیا تھا سارا۔ تو حجاج کے دور میں، کیونکہ حجاج خود بہت بڑا قاری تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قرآن کا بڑا فصیح قاری تھا، تو حجاج کے دور کے اندر اس کی بھی دلچسپی تھی، اللہ چاہے تو شیطان سے نیک کام لے لے۔ شیطان بھی تو کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے نا، جیسا حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا تھا آیت الکرسی والا مسئلہ جو بخاری شریف میں، تو جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، تو یہ اس سے کام ہوا۔ تو حجاج کے دور کے اندر جو ہے مختصر یہ ہے کہ پاروں کی تقسیم کا سلسلہ اس کے زمانے میں ہوا، اور مصحف میں منزلوں کے نشانات اسی نے حسن اور یحییٰ بن عمرو سے لگوائے جو اس وقت کے بڑے عالم اور قراء تھے۔
10 آیات کے اختتام پر ایک علامت لگا دی جاتی تھی یا کی کہ یہ ہو گئی. اس کی ایجاد میں مامون عباسی، توبہ استغفر اللہ، یہ بھی بڑا ظالم اور جو ہے کہ وہ بدعقیدہ شخص تھا، ہارون رشید کا بیٹا مامون، معتزلہ فرقے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے اس کے ساتھ بڑی مزاحمت کی ہے، کیونکہ یہ خلق قرآن کا گویا کہ قائل تھا. انشاءاللہ میرا جی چاہتا ہے خلق قرآن کا لفظ نکلا ہے تو وہ مسئلہ بھی پھر آگے چلے گا، تو ہم سمجھائیں گے کہ خلق قرآن سے کیا مراد ہے. اور قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ میں ایڈ کر لوں گا تاکہ یہ سوال بھی ہم درس کے اندر کسی طریقے سے کلیئر کریں. اب یہاں پر مامون، اسی کی ایجاد مامون عباسی کے زمانے میں، رکوع کی علامات بھی اسی زمانے میں مقرر ہوئی ہے کہ رکوع یہاں مکمل ہو رہا ہے. اسی طرح نماز تراویح میں جتنی مقدار پڑھ کر حضرت عثمان رکوع کرتے تھے، جب حضرت عثمان کا دور آیا تو آپ تراویح میں جتنا قرآن پڑھ کر رکوع کرتے تو آپ کے شاگرد لکھ دیتے تھے کہ حضرت نے یہاں رکوع کیا ہے. بس وہ رکوع کی ایجاد پھر قرآن کریم کے اندر بھی آئی کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. دیکھیے اس میں کوئی قرآن میں خرابی نہیں ہو رہی ہے، قرآن تو وہی ہے. اب اس میں کوئی پگلا کہے کہ جناب جو ہے یہ تو قرآن میں ملاوٹ ہو گئی، فلانا ہو گیا، تو یہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہے. اصل تک جانے کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے. اصل تو پورا وہی ہے جو سامنے موجود ہے، کیونکہ جیسی ضرورت ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ جتنا آپ اس کو آسان کریں گے اور جتنے اس کے لیے اصول اور ضابطے لائیں گے تو ایک تو اصل چیز محفوظ بھی ہو جائے گی، اس تک اپروچ بھی آسان ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہے گی. یہ ساری باتیں صاحب روح البیان نے اپنی کتاب میں نقل کی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اب یہ مبارک بات کرنے کے بعد اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ابی بن کعب والا مسئلہ جو ابھی چلا ہے نا، تو میں مسلم شریف سے ایک حدیث پڑھتا ہوں. ان کے ساتھ ایک واقعہ گزرا ہے اور اس پر ہم گفتگو ختم کریں گے. ان ابی بن کعب قال كنت في المسجد، ابی بن کعب کہتے ہیں میں مسجد میں تھا. فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة انكرتها عليه، فرمایا کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے ایسی قرات کی جس سے میں نے انکار کیا کہ یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا تو، کیونکہ وہی لہجے والا مسئلہ. اب لہجے والے مسئلے میں ان بزرگوں کو اتنا لگ رہا ہے اگر یہ لہجہ بعد میں چلتا تو کیا ہوتا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ لہجہ عارضی طور پر تھا. جیسے بار بار میں نے علامہ صاحب بخاری، شارح بخاری علامہ قسطلانی ارشاد الساری اور علامہ ابن حجر کے حوالے سے عرض کیا کہ یہ رخصت تھی، وقتی طور پر تھا تاکہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، کیونکہ حضور نے کہا تھا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے امت میں جو بوڑھے ہیں اور جو نوجوان بوڑھے ہیں اور عورتیں، ان کے لیے تو آسانی فرما. تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اس بندہ آیا، اس نے عجیب طریقے، مثال کے طور پر آپ جیسا مجلس میں نے کہا کہ آئے اور یہاں پر کہے والضحی واللیل اذا سجی، آپ بولیں گے بھائی کیا غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تعجب کے طور پر انہوں نے یہ بات کی اور یہ بے اختیاری ان کے منہ پر نکلا تھا. یہ نہیں تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ آپ اس کا کوئی انکار کر رہے تھے، بے اختیاری میں آپ کہتے ہیں، کیونکہ اختیاری طور پر انکار کریں گے تو کفر ہے. یہ تو بے اختیاری آپ کے زبان سے، جیسا بھی بارش شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بے اختیاری طور پر آپ سننے لہجے کا انکار کیا. یہ محدث نے اس کی یہی شرح کی. ثم دخل آخر، پھر ایک اور آدمی آ گیا، میں اس سے پریشان تھا تو ایک اور آ گیا. فقرا سوا قراءت صاحبہ، کہ جب وہ دوسرا آدمی آ گیا تو اس نے بھی ویسی قراءت کی جیسا پہلے والا کر رہا تھا نماز میں. فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، دخلنا جمیعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، چلو حضور کے پاس. یہ تم کیا کیسے پڑھ رہے ہو قرآن، سرکار موجود ہے، تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ سرکار کے پاس لے آیا. فقلت، میں نے عرض کی، ان هذا قرأ قراءة انکرتها علی ودخل آخر فقرأ سوا قراءة صاحبہ. حضور یہ دیکھیے اس بندے نے، میں بیٹھا ہوا تھا، یہ آیا اور اس نے قرآن ایسا پڑھا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ دوسرا جو بیٹھا نا یہ بھی آیا اور اس نے بھی پھر ایسے ہی پڑھا ہے قرآن. تو حضور علیہ السلام فامرہما، حضور نے ان دونوں کو کہا چلو تم دونوں پڑھو. بھائی ان دونوں سے اختلاف ہے، کہا فامرہما، ان دونوں سے کہا دونوں پڑھو. فامرہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ فحسن شانہما. تو جب انہوں نے دونوں نے پڑھا تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے دونوں کو کہا کیا پڑھا ہے تم نے، واہ واہ، یعنی حضور نے اس کی تحسین کی.
اب یہ ظاہر سی بات ہے، صحابی ہیں، شاگرد ہیں، انسان ہیں، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی خیال ایک ہوا کی طرح دل پر گزر جائے. بندہ اچھوں کی محفل میں بیٹھتا تو نہ جانے کیا، یہ تو انبیاء، نبی تو نہیں ہے، غیر نبی ہیں، تو خیال تو دل کے اندر گزرتا ہے. ہاں گناہ وہ جب بنتا ہے کہ جب اس کو جان بوجھ کر غلط کو غلط سمجھ کر عزم کر کے جزم کر کے اس کا ارتکاب کریں، اس کو عملی جامہ پہنائیں. تو ابی بن کعب کہتے ہیں جب حضور نے کہا ان دونوں کہ تم دونوں پڑھو، فقرأ، جب انہوں نے پڑھا، فحسن شانہما، سرکار نے ان کی بڑی تعریف کی، کہا تم نے بہت اچھا پڑھا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نسقط فی نفسی من التکذیب اللہ ولا اذ کنت فی الجاہلیت. میرے دل میں حضور کے لیے ایسی برائی آ گئی کہ جو زمانے جاہلیت میں نہیں تھی، دل میں آ گئے. اب میں پریشان ہو گیا، یہ کیسا خیال. سچے لوگ ہیں، سب بتاتے ہیں، تقیہ شقیہ نہیں کرتے ہیں. آ گیا خیال پر کیا گرفت ہے جی؟ ٹھیک ہے، خیال پر کیا گرفت ہے؟ یہ وہ تو نہیں ہے نا کہ امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں اور بعد میں دروازے بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہوا بتا دیا جی سب. بس خیال آ گیا میرے دل کے اندر، پکڑ کے لے کر گیا کہ میں اتنا بڑا قاری ہوں اور میں نے اتنا اچھا پڑھا، حضور نے ان کی تعریف کی ہے. اور گویا کہ میری بات نہیں سنی گئی تو کہتے ہیں نسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذ کنت فی الجاہلیت. زمانہ جاہلیت میں جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس وقت اتنی ناپسندیدگی میرے دل میں نہیں تھی جتنی اب ہو گئی. اور پریشان تھے جناب. اب آگے کمال دیکھیں آپ، پریشان تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا خیال آیا. اتنا برا خیال تو حضور سے متعلق مجھے کبھی زمانے جاہلیت میں نہیں آیا جب میں مومن نہیں تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے یہ کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے میری طرف یوں دیکھا ہے صرف. بولو نا سبحان اللہ. اب دیکھیں ان کے دل میں خیال آ رہا ہے نا، اور سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں. خیال ادھر آیا اور حضور نے سر مبارک اٹھا کر فلما رأى رسول اللہ، فرمایا کہ ما قد غشینی، اور حضور نے مجھے یوں پکڑ لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے، گویا کہ حضور نے مجھے مجھ پر، یعنی حضور مجھ کو پکڑ لیا. فرمایا کہ بلکہ یہ الفاظ یہ ہوں گے کہ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی، جو حضور نے مجھے دیکھا، اور جب حضور نے مجھے دیکھا اس بارے میں کہ جو مجھ پر چھا گیا تھا، یعنی جو خیال چھا گیا تھا، ضرب فی صدری، حضور آگے بڑھ کر میرے سینے پر حضور نے ہاتھ مارا. سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. ففدت ارقا، تو مجھ سے تیزی میں پسینہ گرنے لگا. فکأنما انظر الی اللہ فرقا، تو مجھے بالکل ایسے لگا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی میرے دل کا معیار جو نیچے جا رہا تھا وہ خیال سے، تو سرکار نے جب میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا تو وہ خیال ایمان کا یقین کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک. جو مقام احسان ہے کہ نماز ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھتا ہے، اس یقین کے ساتھ. اگر یہ یقین نہیں ہے تو یہ یقین کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں سرکار ایسے مرشد کامل ہیں کہ صرف سرکار نے ہاتھ مارا اور احسان کے اعلیٰ مقام پر مجھے پہنچا دیا، اور دل میں میرے یقین اللہ پر ایسا آ گیا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فقال، اب اسی لیے جو یقین ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، اور معاذ اللہ تکذیب بھی جو ہے وہ سینے میں ہوتی ہے. اس لیے مرشد جب فیض دیتے ہیں، یعنی جو بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ سینے کو ہی مرکز بناتے ہیں. ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی صحابی آ جائے کہ یا رسول اللہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو سرکار اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے دم کرتے تھے. یا کوئی کہے مجھے بڑی پریشانی ہو گئی ہے، تو سرکار جو ہے کہ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں. میں تحدیث نعمت کے لیے، زندگی مجھے نہیں پتا میری کتنی ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میں سرکار تاج الشریعہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، کراچی کے اندر کی بات ہے. تو حضرت کے پیچھے جب میں نے نماز پڑھا، بڑا مبارک منظر تھا، اور نماز سے جب میں فارغ ہوا تو حضرت لوٹ کر آنے لگے، تو کسی نے مجھ بیکار کا تعارف کرایا. تو حضرت نے بڑا محبت فرمائی، اور بے ساختہ میرے زبان سے ایک مسئلہ نکلا کہ مجھے یہ تکلیف رہتی ہے. تو اس وقت حضرت نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا. تو وہ میں سمجھا کہ جناب وہ تکلیف تو میرے بدن کے کچھ اور حصے یا فکر میں آتی ہے، آپ نے سینے پر کیوں ہاتھ رکھا؟ لیکن جب میں احادیث کو پڑھتا رہا تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ وہ طریقے ہیں
کہ جو مشائخ کے اندر رائج ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ حضرات مرقع ہیں شریعت کے۔ سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ مجھے طواف زیارت کرنے کا بھی موقع ملا ہے، ہاں، اور بڑی کرامت کا ظہور ہے، خیر وہ مخفی رکھیں تو بہتر ہے۔ لیکن جو طواف کے دوران آپ کے ساتھ جب ہم چل رہے ہیں، آپ کے مبارک ہاتھ کو پکڑ کے جب طواف کر رہے ہیں، تو وہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ حضور سید عالم ایک تو ہوتا ہے تقبیل، حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، لیکن جب رش ہو تو کیسے چومیں؟ تو بخاری میں موجود ہے، دیگر جگہ موجود ہے، ایک استلام، دور سے ہاتھ کرنا، یا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قصوہ اونٹنی پر حضور نے اپنے مبارک عصے کو بالکل حجر اسود کے سامنے کر کے چوما تھا۔ وہ ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت تاج الشریعہ چلتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اور جب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضور حجر اسود آ چکا ہے، تو آپ رک کر جس انداز میں لاٹھی کو اٹھاتے تھے اور حجر اسود کی جہت پر کرتے تھے، تو وہ جو مضمون حدیث کا ہم نے پڑھا ہے اس کی ایک عملی شکل ہمیں اس کے مظاہرے میں رکھا۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سینے پر ہاتھ مارا میرے، اور اب یہ بڑا مقام ہے، فرمایا ففدت عرقا، میرے بدن سے پسینہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگا اور نکل۔ اور اس میں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک تو حضرت ابی بن کعب کی ندامت اور شرمندگی کو حضور نے جان لیا، پھر دست مبارک رکھ کر اس انکار اور ندامت کو ختم کیا، اور تیسرا معجزہ یہ ہے کہ ان کو مقام احسان ایک اسٹیٹس اور درجہ ہے۔ جبریل نے پوچھا تھا نا علیہ السلام حضور سے کہ مل احسان یا رسول اللہ، جب جبریل حضور کی وصال کے 7 دن پہلے آئے تھے، جس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، مل ایمان ہو، مل اسلام ہو، اور مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ تو ہم تو احسان یہی سمجھتے ہیں، تو اس کی خاص اصطلاح ہے۔ تو حضور نے فرمایا احسان عبادت میں اس یقین کا نام ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ پر یقین اتنا بلند ہو جائے کہ جیسے تو خدا کو دیکھ کر کام کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر کوئی کام کروں تو شوق اور ہوگا، آپ کو سوچ کر کروں تو مزاج اور ہوگا۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ اور میں، ہم سامنے بیٹھے ہیں تو کیسے تہذیب سے بیٹھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا عمل نہ ہو اگلے کو محسوس ہو جائے، اور تصور آپ چلے جائیں میں چلا جاؤں، آپ اب بندے کا جب تصور ہوتا تو تصور کے اندر وہ انہماک، وہ پختگی اور وہ ضابطہ نہیں ہوتا۔ تو عبادت کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہیں ہاتھ رکھ کر ولایت کے اعلیٰ کمال پر حضور نے پہنچا دیا انہیں، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث سے فرماتے کہ انظروا الی اللہ فرقا، خدا کی قسم میرے اندر یقین اتنا آ گیا تھا کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فقال لی یا ابی، پھر حضور نے اس لیے کہ ابی شرمندہ نہ ہو جائے، فوراً حضور نے موضوع کو دوسری طرف لیا۔ تو اور کیونکہ جو مرشد ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ شرمندہ نہیں کرتے۔ فقال لی، تو کہا سرکار نے، یا ابی، اے ابی ایک بات تو سن، ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف، یہ جو تو الجھ گیا تھا نا، تو میں تیرے کو بات بتا دوں، میں نے اللہ سے یہی کہا، یا ابی ارسل الی ان اقرأ القرآن، اللہ نے مجھے کہا کہ آپ نے قرآن صرف اپنے لہجے میں پڑھنا ہے۔ فرددت الیہ، تو میں نے اللہ سے پھر دعا کی، ان ہون علی امتی، یا اللہ میری امت میں اتنے لوگ سارے اہل زبان ہیں، کوئی آسانی فرما دے۔ تو فرد الی ثانیہ، پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر 2 قبیلے جو فصیح ان کو لے لیں، تو اقرأ علی حرفین، 2 زبانوں۔ فرددت الیہ، پھر میں نے دوبارہ اللہ سے عرض کی کہ مولا آسانی کر دے، ان ہون علی امتی فرد الی ثالثہ، تو پھر اللہ رب العالمین نے 3 کی اجازت دے دی کہ 3 لہجوں میں 3 زبان۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اقرأ علی 7 احرف وَلَكَ بِكُلْ، فرمایا کہ جب میں نے حضور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا میں نے رجوع کیا کہ میری امت کے لیے آسانی فرما دے، تو رب نے فرمایا کہ جواب دیا کہ 7 قراتوں پر تلاوت کر سکتے ہیں، 7 لہجے ان کے لیے رکھ لیں۔ اب حضور کہتے ہیں میں خاموش ہوا تو رب کی طرف سے یہ اعلان ہوا، بات یہاں ختم ہو رہی، غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ایک اور کرم فرمایا، وَلَكَ بِكُلِّ رددتُكَهَا مسئلۃ تسألنیہا، محبوب تو نے 3 دفعہ مجھے سوال کیا نا، اور میں نے جو تجھے لوٹا دیا،
تو میں پھر تجھے ایسا کرتا ہوں کہ اس کے بدلے 3 اور مانگ لے، اس کے بدلے 3 اور مانگ لے۔ فرمایا کہ جب تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پھر 3 کیا مانگا؟ اس کے بعد کام تو ہو چکا تھا۔ فرمایا میں نے پہلے ایک دعا کی، فقلت اللہم اغفر لی امتی، میں نے پہلے آپشن استعمال کیا اور دعا کی اللہ میری امت کو بخش دے، اور یہ بالکل عام اجازت تھی، جو مانگے گا دے دوں گا۔ یہ 3 جو تو نے دعائیں کی ہیں نا، اور میں نے پلٹ پلٹ کے یہ تجھے 3 دی ہے، تو اس دینے کی وجہ سے حبیب یہ جو میں نے 3 چیزیں 7 قراتوں پر تلاوت کی تمہیں اجازت دی، اور اے محبوب تمہیں ہر بار عرض کی عوض میں ایک خصوصی دعا بخشتے ہیں کہ ہر بار میں دعا کریں، یعنی 3 دفعہ مانگا تھا تو 3 دعاؤں کا آپشن دیتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پہلی دعا، اور یہ اتنی عام دعا ہے اس میں کوئی قید نہیں، فرمایا جو مانگو گے دیں گے۔ تو حضور نے پہلی دعا کی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے۔ فرمایا پھر میں نے کہا اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے۔ کتنا بچا؟ 1۔ سرکار فرمایا وہ اخرت الثالثہ، وہ تیسری جو دعائیں نا اس کو میں نے ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا۔ حضور وہ کب ہوگی یا رسول اللہ؟ وہ کب ہوگی؟ 2 تو ابھی ہو گئی، وہ کب ہوگی؟ تو آگے حضور جواب دیتے لیوم، اس دن مانگوں گا، اس بھاری بھرکم دن میں یہ تیسرا آپشن استعمال کروں گا، یرغب الی الخلق کلہم، جس دن ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئے گی، حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک ابراہیم علیہ السلام بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پاس آئیں گے، جب مجھے خدا وہ وجاہت والا وقت دے گا کہ جب ساری خدائی امنڈ کر آئے گی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، قطعی جنتی ہے، لیکن میرے اذن کے لیے آئیں گے، رب کہے گا ان سے بول، وہ کہیں گے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ فرمایا یہ مقام جب مجھے ملے گا تو تیسری دعا اس دن میں آخر میں رکھوں گا کہ مولا جب تو نے مجھے اتنی وجاہت اور قدر دی ہے تو آج میری امت کو بخش دے۔ یہ حضور سید عالم کی وجاہت اور مقام آپ دیکھیے، اور یہ شفاعت تو ہے، لیکن شفاعت دیکھیں کیسے وجاہت والی ہے، اکرام والی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر کہا تھا وہ ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تم بیچتے کیا ہو؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اولو العزم رسولوں کے سردار ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی حضور کے پاس آئیں گے، تو پتا چلا عبادت بزرگی اپنی جگہ پر، لیکن اس دن خاص مقام جناب سید عالم کا ہوگا، اللہ رب العالمین اسی کی سنے گا جس کی طرف جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک توجہ کریں گے۔ اور مانا کہ وہ توجہ ایک تو حضور خلاف فرمان الہی تو کریں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، وہی کریں گے جو رب چاہے گا، وہی کریں گے جو رب چاہے گا۔ تو اب ایک تو یہ ہے نا کہ رب کریم، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کی شفاعت اذن والی ہوگی، تو میں نے کہا یہ شفاعت بھی اذن کے خلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ نام لکھ کر دے دیا گیا کہ ان 4 بندوں کو ہم بتا رہے ہیں محبوب، ان کی ہمارے حضور سفارش کرو، تو حضور سفارش کریں گے۔ یہ کتاب، یہ شفاعت بالاذن کی ایک شکل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ حضور جانتے ہیں، اور پھر بندہ بتایا نہیں جائے گا، کہا جائے گا بس بخشواؤ۔ تو کن کو بخشوانا ہے وہ تو رب جانتا ہے، اور رب کی بات قانون کو حضور جانتے ہیں، اور اس میں جو اجازت دی جا رہی ہے کہ نام نہیں بتایا جا رہا، بس آپ بخشوائیں۔ یہ ہے شفاعت بالوجاہت، کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ حضور کی شفاعت پر کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ یہ سارے مولوی جو ہے وہ حاجی کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب حاجی جب عرفات کے میدان سے ہوتے ہوئے مزدلفہ آ جاتا ہے تو وہ جس کا نام لیتا ہے خدا بخش دیتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کو بولو کوئی فرشتے نے لسٹ دی تھی اس کو کہ اس کا نام لینا، اس کا نام لینا، اس کا نام، بلکہ حدیث میں وہ جس کا نام لے گا خدا بخشے گا۔ اور مسلم امام احمد میں ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ جس کا نام لے گا اللہ رب العالمین جل وعلا اسے بخشے گا۔ تو جب حضور کے کلمے کی برکت سے حضور کے غلاموں کے اتنی چلے گی، تو جس کی نسبت سے وہ اتنے چمکے ہیں، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو جو چمک گئے ان کی یہ شان ہے، تو چمکانے والے کی وجاہت کیسے ہوگی؟ تو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی بمانا لاپرواہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر بے فکر رہ جا تو، الیاذ باللہ۔
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ابے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. یا خود خلیل اللہ کی حدیث گزر رہی ہے کہ حتی ابراہیم، حضرت ابراہیم بھی آئے گی. تو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ رب العالمین جل والا جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی معاف فرمائے. پوری دنیا سے ہماری بہن بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ تمامی حضرات ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری بہنیں بھائی بچے جو پوری دنیا سے دیکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ، تمام کی جائز مرادیں قبول فرمائے، ان کے بچوں کے نصیب اچھے فرمائے، تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. عالم اسلام پر اللہ خاص فضل فرمائے، پاکستان پر خاص فضل فرمائے. ہمارے دلوں سے دعا کرو اللہ لالچ نکالے، حرص نکالے، اپنے عزت کا شوق نکالے، اپنے دین کی محبت عطا فرمائے، جو اس نے دیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لالچ و حرص و تکبر حسد ہمارے سینوں سے نکلے، ہمارے لیے دین آسان ہو جائے، نمازیں آسان ہو جائیں، عبادتیں آسان ہو جائیں، بچوں کی پریشانیاں نہ ہوں، گھروں کی پریشانیاں نہ ہو، کاروبار کی پریشانی نہ ہو، ایسی پریشانی نہ ہو جو کمر کو توڑ دیتی ہے. اللہ رب العالمین ایسی پریشانی اور دقت سے محفوظ فرمائے. بے اولاد جو ہیں ان کو صاحب اولاد اللہ کر دیں. جن کی اولادیں ہیں اس درس کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے اولادوں کے نصیب اللہ اچھے فرما دے، تمام کے رزق مال میں حفاظت فرمائے. سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی اور تیرے حبیب کی کامل محبت عطا فرما. نماز روزہ زکوٰۃ حج اپنی بارگاہ میں صدقات و خیرات قبول فرما. جب آخری ہچکی ہماری ہو تو کلمے پر خاتمہ ہو. عذاب قبر و عذاب جہنم سے محفوظ فرما. کل قیامت میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک